معزز سامعات اور میری بیٹیوں اور میری بہنوں، آپ یقین کیجئے کہ جب ہم اپنے گھر میں ذکر اذکار کرواتے ہیں، ہم اپنے گھر میں درود و سلام کی محفلیں، درود و سلام کی مجالس منعقد کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ آپ یقین کیجئے جب ایک مہمان آتا ہے تو وہ رزق لے کے آتا ہے، اور جب وہ آپ کے گھر سے جاتا ہے تو بیماریوں کو، آفات و بلیات کو، حادثات کو، پریشانیوں کو آپ کے گھر سے لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو یہ محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا آسان انداز، بڑا پیارا انداز ہے کہ رشتہ داروں کو مدعو کیا جائے، اہل علاقہ کو مدعو کیا جائے اور ان کے لیے کھانا بنایا جائے، سبحان اللہ، اور مل کر اللہ اللہ کیا جائے، سبحان اللہ، مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے، اور وہ محفل سجائی جائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجایا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت نعت پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا میری بیٹیوں، میری بہنوں، یقین کیجئے جب رزق میں تنگی آئے، جب کاروبار نہ چل رہا ہو، جب کاروبار میں بندش ہو، اور آج کل ہر بندہ ہی پریشان ہے، تو پھر اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیجئے، بولو سبحان اللہ، پھر اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیجئے، پھر کھانے پکائیے، اللہ کی راہ میں کھلائیے، چونکہ بہترین صدقہ کھانا کھلانا ہے، سبحان اللہ، بہترین صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ تو لہٰذا میری بہنوں، یہ جو محفلیں درس قرآن، یہ جو مجالس منعقد ہوتی ہیں ذکر اذکار کی، نعت خوانی کی، درود و سلام کی، الحمدللہ، تو یہ اتنی پیاری، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی پیاری یہ مجلس ہوتی ہے کہ فرشتے آسمان سے نیچے اتر آتے ہیں اور وہ محفل بقعۂ نور بن جاتی ہے۔ اللہ کے کرم کی، فضل کی رحمتیں اس گھر پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گھر میں یہ محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتی ہوں اللہ ہمارے گھر کو ذکر اذکار کے لیے، درس قرآن کے لیے، تبلیغ کے لیے پسند کر لیجئے۔ اللہ ہماری دولت کو راہ خدا پہ لگا دیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین کا نوکر بنا دیجئے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی کریں گے خالص اللہ کے لیے کریں گے، خالص مولا کے لیے کریں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا مسکین کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور نہیں کوئی بدلہ چاہتے، اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سورہ دہر میں اللہ بار بار فرما رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک یہ سکھا رہا ہے کہ بندے جو بھی کر خالص میری رضا کے لیے کر۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اسی سورہ میں 29ویں پارے سورہ دہر میں، بما صبروا جنۃ وحریرا، کہ بے شک جو صبر کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تو ان کے لیے ریشمی لباس ہیں، ان کے لیے سونے کے کنگن ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مل کے بولو سبحان اللہ۔ تو لہٰذا میری بیٹیوں، میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب جو گھر گھر جا کر اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا جانا اللہ قبول فرمائے، اور میری بہنوں آپ کا یہ محفلیں کروانا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر کرم کرے، ہمارے گھر میں مہمان آئے، کیونکہ دیکھیے جب محفل میلاد مصطفیٰ یا درس قرآن یا مجالس، یہ جو ہم مجالس سجاتے ہیں، یہ سجائی جاتی ہیں جب ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو یقیناً آپ یہ بولو سبحان اللہ، تو یقین کیجئے وہ محفلیں ایسی قبول ہوتی ہیں، ایسی منظور ہوتی ہیں، بولو سبحان اللہ، کہ جہاں 40 لوگ ہوں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا آمین، تو اس کا ترجمہ ہے قبول فرما، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب سب لوگ دعا میں شامل ہوں، بیٹھے ہوں، تو آمین سب کو کہنی چاہیے۔ جب آپ آمین
آمین کہتے ہو تو اس کا معنی ہے قبول فرما. تو جہاں 40 ہو وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں الحمدللہ پتہ نہیں کس نے آمین کہنا ہے اور ہماری حاضری لگ جائے گی. پتہ نہیں کس نے آمین کہنا ہے. کوئی تہجد گزار بیٹھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں, بڑی بڑی متقی عورتیں ہوتی ہیں, ایسی ایسی عورتیں آتی ہیں ماشاءاللہ جو ہر وقت ذکر اور شکر کرتی ہیں. تو ان کے توسط اور وسیلے سے جب وہ آمین کہتی ہیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی حاضری ہو جاتی ہے اور ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, اور ان مجالس میں اٹھنے سے پہلے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اتنی پیاری یہ صورت ہے ماشاءاللہ رزق میں خیر و برکت کی کہ ماشاءاللہ مطلب پیسے بھی تو اکٹھے ہوں تو کیا کرنا ہے, فضول گفتگو کرنی, فضول باتیں کرنی. تو یہ کتنی اچھی ایک صورت ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہوں اور ساتھ ہم لوگ کسی پڑھنے والی کو بھی بلا لیں تو وہ ہمیں اللہ رسول کی باتیں سنائیں ماشاءاللہ, اور پھر یا یاسین پڑھ لیں یا ہم قرآن پڑھ لیں یا کوئی درس قرآن, مطلب بیٹھ کر اللہ رسول کی کا ذکر کریں. وہ محفل حسرت بن کر قیامت والے دن تیرے سامنے آئے گی جس میں انسان اللہ رسول کا ذکر نہ کرے, اور وہ دعوت بھی حسرت ہو جائے گی جس میں کوئی غریب کھانا نہ کھائے. تو لہٰذا جب بھی آپ اپنے گھروں میں سبحان اللہ کوئی دعوت رکھیں تو غریبوں کو بھی بلائیں, غریب رشتہ دار کو بھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں. الحمدللہ رزق آتا ہی ان کے پاس ہے جو رزق کو کھلاتے ہیں, جو بانٹتے ہیں. اور ہم نے بار بار یہ پڑھا حدیث کے اندر اور مفہوم ہے کہ اللہ جب بہت خوش ہوتا ہے تو مہمان آتے ہیں اس گھر میں. تو آپ اور ہم سوچیں کہ کیا ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں؟ کیا ہم مہمان آتے ہیں تو بسم اللہ کرتی ہیں؟ کیا ہم مہمان آتے ہیں تو ہم ان کو بہت ہی پروٹوکول دیتی ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں ہمارے رشتہ دار بلا جھجک آتے ہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہی نہیں کیونکہ ہم ان کو صحیح طرح سے عزت نہیں دیتے. ہم ان کو ہم ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. ہماری جو ناگواری ہے وہ ہمارا جو بولنا ہے, ہمارا جو لہجہ ہے اس سے ان کو ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کو ہمارے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی. تو یقین کیجئے صحابہ رسول سے سیکھیں, اللہ کے نبی سے سیکھیں, قرآن اور حدیث پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے مہمان نوازی کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے آگے بھنے ہوئے بکرے رکھ دیتے تھے. بولے سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مہمانوں کو آگے بڑھ بڑھ کر خود کھانا پیش کرتے تھے, خود کھلاتے تھے, کھائیے آپ بھی کھائیے, آپ بھی کھائیے. سبحان اللہ. اور صحابہ رسول خود بھوکے رہتے تھے الحمدللہ, خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے. اور اس وقت حالات بہت اچھے نہیں تھے, غربت تھی. یقین کیجئے ایسے بھی الحمدللہ واقعات ہیں کہ صحابہ رسول خود بھوکے رہے, اللہ اکبر, اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دی. ایسے بھی واقعات ہوئے کہ لائٹ کو بند کر دیا گیا, دیا بجھا دیا گیا تاکہ مہمان اس اندھیرے میں اپنا پیٹ بھر لے اور ہمیں اسے یوں لگے کہ ہم بھی ساتھ ہی کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنا مہمان کا جو ہے وہ رتبہ ہے, اتنا مہمان کا جو ہے وہ مقام ہے. یعنی جب آپ مہمانوں کے لیے اپنے گھر کو کھول دو گے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کا دسترخوان وسیع کر دے گا. دیکھیں ہم گندم جو ہم کھاتے ہیں الحمدللہ, گندم کے 2 حصے ہوتے ہیں, پارٹیشن ہوتی ہے گندم کا دانہ دیکھیں چھوٹا سا, اس کے اندر ایک پارٹیشن ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ والے تو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا خود کھا لے, آدھا اللہ کی مخلوق کو دے دے. سبحان اللہ. یعنی ہمارا دین, ہمارا قرآن, ہمارا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کے آئے ہیں اس میں اخوت, محبت, ہمدردی, بھائی چارہ سب سے زیادہ یہ ہے. مدینے کی ریاست اتنی پیاری ریاست تھی کہ ایک بندے نے ایک بکرے کی سری جو تھی نا, ایک صحابی کے گھر میں بھیجی. تو وہ صحابی نے یہ سوچ کے ساتھ والے کے گھر میں بھیجی کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے. پھر اس نے یہ سوچ کے ساتھ والے کو, یعنی اتنا ایک دوسرے کا احساس تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ بھر لیں, تو جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا پہ بھی اجر دیتے ہیں اور آخرت میں. کرو رحم تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو وہ جو صحابی تھے نا جنہوں نے سب سے پہلے وہ بکرے کی سری دی, تو یقین کیجئے اتنا
इतना वो प्यारा मुआशरा था कि वो बकरे की सिरी घूमती 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 फिर उसी के घर में आ गई जिसने सबसे पहले दी थी। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा कीजिए अल्लाह कि कैसा वो मुआशरा था, कैसा वो ख्याल करने वाले लोग थे, कैसा वो केयर करने वाले लोग थे, कैसा उनके अंदर नरमी थी, कैसे उनके अंदर हमदर्दी थी। सुभान अल्लाह। मिल के बोले, प्यार से बोले, मोहब्बत से बोले, अकीदत से बोले। तो इसलिए मेरी बहनों बिल्कुल नागवारी का मुज़ाहरा ना किया करें। जब मेहमान आए बिस्मिल्लाह किया करें, जो हो सकता है उनकी खिदमत किया करें। ऐसे ही एक औरत थी ना, हदीस का मफ़हूम है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करती है कि या रसूलुल्लाह मेरा मियाँ बहुत मेहमान नवाज़ है, बहुत मेहमान नवाज़ है, तो मैं खाने पका के थक जाती हूँ। तो या रसूलुल्लाह मैं जब थक जाती हूँ, मैं इंसान हूँ, तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा भी मतलब निकल जाता है मुँह से और मैं बड़ी परेशान होती हूँ, तो मुझे इसके ऊपर बताएं कि मैं क्या करूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम आपके घर मेहमान बन के आएंगे। हदीस का ये मफ़हूम है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर मेहमान बन के आए। तो अक्सर मैं यहाँ पर जब ये पढ़ूँ तो मैं नात भी पढ़ती होती हूँ कि आ जाओ आका, आ जाओ आका, मैं घर नू सजाया है, मेरे घर विच फेरा पाओ, मैं मिलाद कराया है। कोई सेज सजोंदा भुल्ला दी, कोई मखमल हेठ बिछोंदा है, मैं होर ते कुछ नहीं कर सकदी, अखियां दा फर्श बिछाया है। आ जाओ आका, मैं घर नू सजाया है। सुभान अल्लाह। इस तरह के बहुत सारे अशार हैं। तेरी दीद है आका हज मेरा, तेरी दीद इबादत है मेरी, मैं छट के विरद वजीफे आनू, तेरे नां दा विरद पकाया है। आ जाओ आका, मैं घर नू सजाया है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा अब यकीन कीजिए, मैं जब से मैंने होश संभाला है तो मैं अक्सर ये कलाम एक पढ़ा करती थी, मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए गए सजाते सजाते। मिलके पढ़िए, मेरे आका के मुद्दत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है, क्या प्यारे कलाम है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा ना कोई हंसी है, मेरे मुस्तफ़ा सा ना कोई हंसी है, फिर रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुँह को छुपाते छुपाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी उनके घर मेहमान बन के गए, तो उसने खूब खिदमत की। और हजूर जब वापस जाने लगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके खामद से कहा कि जब मैं आपके घर से निकलूँ तो अपनी बीवी से कहना मुझे बैक से पुश्त से देखे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा जब उनके घर से निकले तो उस औरत ने जब देखा तो वो बेहोश हो गई। वो बेहोश हो गई और जब उसको होश आया तो पूछा कि तुमने क्या
دیکھا؟ وہ کہنے لگی میں نے دیکھا بہت سارے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ، چکلیاں، ٹھومے، اس طرح کی چیزیں میرے گھر سے نکل رہی ہیں۔ اللہ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مہمان آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو آپ کے گھر سے آفات و بلیات، مصیبتیں، پریشانیاں، غم ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو لہٰذا میری بہنوں، اللہ جب بہت خوش ہو تو گھر میں مہمان آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور محفل میلاد مصطفیٰ، درس و تدریس، ذکر اذکار کی مجالس، الحمدللہ اس کی بہترین صورت ہے کہ دیکھیں سب اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، کھانا بھی پک جاتا ہے، سب کھا بھی لیتے ہیں اور کوئی فضول بات بھی نہیں کرتا، اور ایک پڑھنے والی آ جاتی ہے جو ہمیں اللہ رسول کی باتیں سناتی ہے اور دعا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو وہ محفل مبرہ، وہ قبول ہے الحمدللہ، وہ محفل افضل ہے الحمدللہ۔ تو کیسے نہیں گھر میں خیر و برکت ہوگی، کیسے نہیں گھر میں رزق آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ میری بہنوں اپنے گھر کو الحمدللہ الحمدللہ کھولیے اور مہمان نوازی کے لیے کھولیے، دسترخوان کو وسیع کیجیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں روٹین میں بھی جب کھانا بناؤ تو شوربے کو بڑھا لو، سبحان اللہ۔ یہ میرے پیارے آقا نے فرمایا شوربہ بڑھا لیجئے تاکہ آپ کا جو حق ہمسایہ ہے اس کو بھی دے دیجئے، سبحان اللہ۔ تو بانٹنے کا حکم ہے، بانٹنے کا۔ کنجوس بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ بانٹنے والا ہی جنت میں جائے گا، جو سخی ہوگا وہ نرم دل ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جہاں نرمی ہوگی وہاں ساری خیر ہوگی، بولو انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر میں اللہ اللہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اذکار کی توفیق دے۔ نہیں پڑھنے والی ملتی خود ہی بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، بولو سبحان اللہ۔ یقین کرے عاشق تو ہوا سے بھی کہتے ہیں اے صبا سرکار کی باتیں سنا۔ کسی پڑھنے والی کو بلا کر ہم اس سے کیا سنتے ہیں؟ حضور کی باتیں، سبحان اللہ، نبی کی نعتیں، سبحان اللہ، اللہ رسول کے ذکر سنتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے یہ محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔